نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہیں علم تھا کہ مکہ میں کچھ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر شام کا ایک یہودی تھا ابن البیبان۔ وہ کسی زمانے میں شام سے یثرب کہ جو مدینہ کا پرانا نام تھا وہاں شفٹ ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن البیبان سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص اور کوئی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یثرب میں جب بھی کم بارشیں ہوتی ہیں اور قحط کسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو ہم ابن البیبان کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، تو سب سے پہلے ابن البیبان خود صدقہ کرتا، تقریباً 5 کلو جو یعنی بارلے اور اتنی ہی کھجوریں، پھر ہمیں بھی صدقہ کرنے کا کہتا اور پھر ہمارے ساتھ دعا کرنے کے لیے باہر جاتا، اور ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ابھی اس نے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے کہ آسمان پر کالے بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم ابن البیبان سے پوچھتے تھے کہ ابن البیبان تم جیسا ایک آدمی شام جیسا ایک امیر ملک چھوڑ کر یثرب جیسے غریب علاقے میں کیوں آ گیا؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوگا اور تم دیکھو گے کہ بالآخر وہ یہی مدینہ آ کر رہے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں اس نبی کو دیکھ لوں، لیکن لگتا ہے کہ شاید میری عمر میرا ساتھ نہ دے، لیکن اگر تم لوگ اسے دیکھو تو سنو اس پر ایمان لانے میں پھر کسی قسم کی دیر نہ کرنا۔ پھر کعب ابن احبار کہ جو ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی کی پیدائش کے متعلق بتایا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی خبر ان کی تمام تر نشانیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء کو دے دی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ سنو، جس مشہور اور چمکدار ستارے کی تم بات کرتے ہو، جب وہ ستارہ حرکت میں آ جائے اور تمہیں نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ آخری نبی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ٹاپ کے علماء میں یہ خبر اور یہ علم نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی پتا تھا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ایک شخص اور تھے جن کا نام محمد ابن عدی تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام محمد کیوں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگ گئے اور بولے کہ میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا، یعنی کہ ان کے والد، تو میں اور میرا ایک دوست ہم کسی سے ملنے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی ہمیں شام ہو گئی۔ تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ درخت ہیں کہ جن کے درمیان ایک کنواں بنا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور پھر صبح کو یہاں سے نہا کر آگے چلیں گے۔ تو بھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی آ گیا کہ جو دیکھنے میں کسی گرجے کا راہب لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کرنا، لیکن میں نے تمہاری باتوں کی آواز سنی اور تمہاری زبان سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم لوگ یہاں کے نہیں ہو، اس لیے دیکھنے آ گیا کہ یہاں کون آیا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ ہم بنو مدر سے آئے ہیں۔ تو یہ نام سن کر وہ راہب اچانک سے الرٹ ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ مدر کے کس قبیلے سے؟ تو ہم نے بتایا کہ خندف سے۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ عنقریب تم لوگوں میں ایک نبی آئے گا، اور اگر تم اسے دیکھو تو اس کی غلامی کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اس نبی کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا محمد۔ اگلی صبح ہم لوگ اپنے سفر پر آگے چلے گئے، لیکن جب ہم واپس مکہ پہنچے تو اس سال جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا، اور اسی لیے میرا بھی نام محمد ہو گیا۔ یحییٰ بن عبد الرحمن نام کے ایک آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کچھ لوگ اچانک سے میرے سامنے سے بھاگتے ہوئے گزرے، اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا، لیکن سب سے آخری بندے کو میں نے پہچان لیا۔ وہ حسان ابن ثابت تھے، اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہے تھے کہ آج مکہ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن میں اس کا غلام بنوں گا۔ اور حسان بن ثابت کے ایسا کہنے کی ایک وجہ تھی بھی کہ جو انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بتائی تھی۔ حسان کہتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کا ایک بچہ تھا، لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ باتوں کو سمجھ لیا کرتا تھا،
اور ایک دن صبح صبح سحری کے وقت کہ جب میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میں نے مدینہ کے قلعے پر سے ایک اونچی آواز سنی۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن پھر اچانک اندازہ ہوا کہ نہیں، حادثہ نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگ آپس میں جیسے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو گئی، لیکن چند ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ قلعے کی چھت پر کچھ یہودی کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپس میں تیز تیز سرگوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ حسان کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور سے ان کی باتیں سنی تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک یہودی ہاتھ میں مشعل لیے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے کہ جس نے ایک نبی کے پیدا ہونے پر نکلنا تھا، اور احمد کے علاوہ اب یہ اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حسان کہتے ہیں کہ اس دن سے میں تاریخوں کا حساب لگانے لگ گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے تھے۔ پھر یہودیوں ہی کا ایک اور قبیلہ تھا جہاں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بالکل قریب ایک یہودی عالم نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ میں احمد نام کا ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ تو اسکالر کا دوست ذرا غصے سے بولا کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بھی بتا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے وہ تمام نشانیاں بتائیں کہ جو آگے چل کر نبی علیہ السلام میں نظر آنی تھیں۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ حیرت ہے، کل سے مدینہ کے تمام یہودی اس نبی کی پیدائش کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں زبیر نام کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اور کل سے وہ کہے چلا جا رہا ہے کہ آسمان میں ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ تب نظر آتا ہے کہ جب کہیں کسی نبی نے پیدا ہونا ہو۔ ان واقعات کے علاوہ عبد المطلب نے خود بھی ایک رات ایک بہت ہی حیرت انگیز خواب دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ابو طالب سے پتہ چلتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد عبد المطلب نے کہ جب وہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے ایک خواب دیکھا، اور یہ اس قدر وحشت ناک خواب تھا کہ عبد المطلب جاگ گئے اور اگلی صبح قریش کی ایک کاہنہ کے پاس گئے، اور بتاتے ہیں کہ جب میں کاہنہ کے پاس گیا تو میرے بال بکھر کر کندھوں تک آئے ہوئے تھے اور میں نے کمبل لپیٹا ہوا تھا، اور کاہنہ نے مجھے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ something is wrong۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا عبد المطلب؟ آج ہمارے سردار بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نکل رہا ہے کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشنی دے رہا ہے۔ وہ درخت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور دنیا کا ہر آدمی اس کے سامنے جھکنا شروع ہو گیا ہے۔ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنیوں سے لٹک گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کلہاڑیاں لے کر اسے کاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اچانک سے ایک انتہائی خوبصورت آدمی آیا، اور جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی نے ان کی پسلیاں توڑ دیں۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے آگے بھاگا کہ کسی طرح اس درخت کی کسی ٹہنی کے ساتھ لٹک جاؤں، لیکن اچانک سے میں بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب تو میرے علاوہ کاہنہ کا چہرہ بھی بالکل پیلا پڑ گیا ہے، اور وہ بولی کہ عبد المطلب اگر آپ کا یہ خواب سچ ہے تو آپ کی نسل میں وہ شخص پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت مشرق و مغرب میں قائم ہوگی۔ وہ دن آیا تو ضرور، لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک بڑی ہی دردناک ٹریجڈی ہو گئی، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ کی وفات کیسے ہوئی تھی۔ وہ ایسے کہ حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، اور عبد المطلب نے آپ کو تجارت کا سامان دے کر شام کی طرف بھیجا اور کہا کہ عبداللہ واپسی پر مدینہ سے کھجوریں لیتے آنا۔ اب شام سے واپسی پر عبداللہ مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے اور اپنے ماموں کے گھر ہی ٹھہر گئے، لیکن بیماری شدید ہو گئی، یہاں تک کہ دنوں کے اندر عبداللہ کی وفات ہو گئی، اور بڑے دکھی دل کے ساتھ ان لوگوں نے مکہ خبر بھیجی کہ یہاں عبداللہ فوت ہو گئے ہیں اور ہم نے انہیں دارالغابغہ میں دفن کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خبر سن کر عبد المطلب بے ہوش ہو گئے تھے، کیونکہ ایک تو عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، اور دوسرا یہ کہ عبداللہ باپ بننے کی خوشی دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو نیچرلی عبد المطلب کے لیے ایک بہت بڑا غم تھا۔
عبداللہ کے باقی بھائی بھی اس موقع پر بہت رہے، اور پھر عبداللہ کی کل مال و دولت بس 5 اونٹ تھے، تھوڑی سی بکریاں تھیں اور ایک حبشی ملازمہ تھی کہ جن کا نام ایمن تھا۔ لیکن اس دکھی کر دینے والی ٹریجڈی کے بعد بالآخر وہ رات آ گئی کہ جس رات نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔